أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي خلقت البركته بذاته محياه وتقلواته بدينه وذكره ورياه. برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر عرش کے امیاں نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا تاکہ ہم اس کے روزے سے، تراویح سے، سحر سے افطار سے اس کی قدر کر سکیں۔ یہ جو مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی اس میں کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے، لوگ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم مختصر قرآن سمجھ رہے تھے مسلسل، تو ایک اور آیت جو مال کے خرچ کرنے سے متعلق ہے، ہم اس کو بھی تھوڑا سا ایک مرتبہ دیکھ لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کس کو فرما رہا ہے، نیکی کا اللہ کے پاس معیار کیا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی کیا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مغرب کی جانب سجود کر لیں، سجدہ کر لیں، ہم اللہ کو راضی کر دیں گے، یہ ہماری عبادت ہو گئی یا نیکی ہوگی ہماری سمجھ۔ اللہ تعالیٰ ہم جو روزانہ تراویح میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ایک بڑی آیت ہے تراویح پر، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمانا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں۔ نیکی کا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرے، کیونکہ مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ ہی کے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم مشرق کی طرف کریں تو ہی ہمارا سجدہ قبول ہوتا، نہیں تو سجدہ یا پھر ہمارا قبول نہیں ہوتا۔ یہ عبادت ہماری ہوتی ہے، یہ عبادت ہماری نہیں، یا نیکی ہمارے حق میں آتی ہے، یہ نیکی ہمارے حق میں نہیں آتی۔ مشرق مغرب شمال جنوب ہر علاقہ پورے کے پورے سمت اللہ ہی کے ہیں۔ مطلب کیا بولا کہ تم نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اللہ سے کیا فرمانا کہ در حقیقت نیکی تو یہ کہ تم ایمان لاؤ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان چیزوں پہ یعنی اللہ کی ذات پہ ایمان لانا۔ کیا بول کے ایمان لانا بھائی؟ اللہ اللہ ہے بول کے ایمان لانا نہیں، مختصر یہ ہے کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہمارا کفیل و کارساز ہے، اس پہ ایمان لانا۔ ایمان لاؤ بولے تو یقین کرو، اللہ کی ذات پہ یقین کرو۔ کیا بول کے یقین کرو؟ کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، اللہ ہی میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، اللہ ہی میرا کفیل و کارساز ہے، یہ ایمان لاؤ۔ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ تو کیا ہے ایمان؟ ایمان یقین اس بات کا کہ اللہ ہمارا کفیل و کارساز ہے، اللہ ہی ہم کو حیات دیتا ہے، اللہ ہی ہم کو مارتا ہے۔ کیسا اچھا تو ہے اللہ، کیسا اچھا تو ہے اللہ۔ ہم بچپن میں چھوٹے تھے ہم نے پڑھے تھے
تو نے دی ہیں ہم کو آنکھیں دنیا بھر کو جن کو دیکھے، دنیا بھر سے جس سے دنیا بھر کو ہم دیکھیں، اس کا جو معنی ہے تو نے ہم کو دی ہیں آنکھیں دنیا بھر کو جن سے دیکھیں، ہاتھ پیر تو نے ہم کو دیے ہیں خوب چلے ہم خوب پھرے، خوب کام کرے ہم۔ بچوں کے لیے ایک حمد لکھی گئی کہ کیسا اچھا تو ہے اللہ، کیسا اچھا تو ہے اللہ، تو نے ہم کو ماں باپ دیے جو ہماری پرورش کرتے طویل اس جو ہم کے مانے ہیں۔ تو اللہ پہ ایمان لانا اس بات پر کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا کفیل و کار۔ پھر آخرت کے دن پر اللہ تعالیٰ جو کچھ نعمتیں ہم کو عطا فرمایا اس کا حساب لے گا آخرت کے دن، اس کے اوپر بھی ہمارا یقین ہونا۔ مسلمان میں اور کافر میں ایک بڑا فرق ہے کہ کافر جو ہوتا ہے، مشرک جو ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، جو ہے دنیا میں ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مومن کے پاس دو زندگیاں، مومن کے پاس دو زندگیاں ہیں، ایک یہ دنیاوی زندگی، ایک اخروی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کا دار و مدار یہ دنیاوی زندگی پہ ہے۔ تو دنیاوی زندگی جیسے گزاریں گے، کل آخرت کی ہماری زندگی اللہ تعالیٰ ویسی ہم کو دے گا۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنی کتاب میں رمضان نامہ ان کا جو ہے ایک اچھا کتاب ہے، وہ بہترین پڑھنا چاہیے۔ ایک مختصر لکھے مثال دی انہوں کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا آج کل کہ اللہ سب کو دے دیں گا، مرتبہ دے مقام دے دیں گا، مرتبہ سب اللہ سے اچھی امید لگانا چاہیے، لیکن حقیقت دنیا میں دیکھو اور اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کی دیکھو۔ انہوں مثال دے کے بتاتے ہیں عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شخص ہے جو زمین میں بیج ڈالتا ہے اور جھاڑ اگنے کی، اناج لگنے کی توقع کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیج میں بیج اندر چلے جائے، کچھ درخت نکل کے آ جائے، کچھ اس کو پھل مل جائے۔ اس کے بدلے میں ایک اور شخص ہوتا ہے، وہ تھوڑی زیادہ محنت کرتا ہے، وہ ناگر کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد اللہ سے امید کرتا ہے، تو اس کے درخت تھوڑے زیادہ اگتے ہیں۔ تیسرا شخص ایک ہے جو ناگر کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد پانی سے مسلسل کو سینچتا بھی ہے، تو کس کو زیادہ نعمت ملے گی، کون زیادہ، کس کی فصل زیادہ طاقتور ہوگی؟ لازمی بات ہے جو زیادہ محنت کرا، خالی بیج پھینک کے نہیں چلے گیا، بلکہ بیج پہلے زمین کو کھودا، بیج ڈالا، پھر جھاڑ اگنے تک پانی مسلسل اس کو دیتا رہا، یعنی اس کی جو ضرورت ہے وہ اس کو پورا کرتا رہا، تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی فصل کو زیادہ دیں گے۔ تو دنیا میں ہم جب عقل مندی کا کام کرتے ہیں تو پھر دین میں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ دین ہم کو فری میں مل جانا سمجھ رہے، جنت فری میں مل جانا سمجھ رہے، جنت بغیر محنت کے مل جانا سمجھ رہے۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ ہم کو ایسا دینے والا ہے۔ محنت تو ہم کو کرنا ہے، دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں کیوں تصور کریں اس بارے میں؟ پھر تو دین میں بھی ہم کو محنت کرنا ہے، تو دین میں محنت کرنا مطلب آخرت میں جواب دہی کا احساس اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم دنیا میں صحیح کام کریں گے۔ بندہ گناہ سے کیوں بچتا؟ ارے نکو بھائی کل خبر میں سانپ بچھو کے ڈر سے، ارے نکو بھائی کل قیامت میں دوزخ میں جاتے، یہ خوف جو ہے یہ آخرت کی زندگی کا، یعنی آخرت کے دن پہ ہمارا یقین ہے۔ والیوم الآخر آمنت باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان ہم کو لانا ہے۔ مومن آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان لاتا ہے، آخرت پہ ایمان لاتا ہے، اور فرشتوں پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاتا ہے، نبیوں پہ ایمان لاتا ہے۔ ہم ایمان مفصل جو بچپن میں بچوں کو پڑھا دیتے یہی ہے، اس کی اصل یہ آیت ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم نے یہ ہم ایمان مفصل بچپن میں یاد دلا دیے، یہ پورا قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، یعنی ایمان لائے میں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر۔ اگر کسی ایک چیز میں انکار کر دے، فرشتے نہیں رہتے بھائی، مطلب کافر، قیامت نہیں آنے والی ہے بلکہ اب کافر، یعنی کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا ہم کو کفر کے دائرے میں لے جاتا ہے۔ کفر کے دائرے میں بچنا ہے یہ تمام چیزوں میں ایمان لانا، اللہ کی ذات میں ایمان لانا، اللہ حاجت روا ہے بلکہ ایمان لانا، یاد رکھ دینا ہمیشہ، اللہ ہے بلکہ نہیں، اللہ تو ہے، اللہ حاجت روا ہے، ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ پھر آخرت میں ہم جواب دے ہیں، قیامت کے دن پہ ایمان لانا ہے، فرشتوں پہ ایمان لانا ہے، انبیاء پہ ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا ہے،
اس کے بعد اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ یقین تو کر لیا ہم، یقین ہو گیا سب، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی ہمارا کبھی و کار ساز ہے، اس کے بعد مال خرچ کرو میرے اللہ کا، مال خرچ کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ حضرت کیا بول رہے ہیں؟ مال خرچ کرو، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بولے اللہ کا 14 پارہ پہلی آیت جو ہے، کیا بول رہے ہیں کہ تم نیکی کو ہرگز اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ بخیل کو دین نہیں ملتا، بخیل کبھی دیندار نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے 4 طریقے ہم کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے، انفاق ہے، واجب ہے، خیرات ہے، صدقہ خیرات ہے، ایثار ہے، یہ ہمارے اختیاری ہے۔ یہ 2 چیزیں اختیاری ہے، لیکن 2 چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا۔ زکوٰۃ فرض کر دیا اللہ تعالیٰ، اور انفاق کرو بولا، یعنی قرآن میں جو حکم ہے وہ واجب ہے۔ انفاق کرنا ہے نا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا وہ تو اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتے مال، یہ بھی ذہن میں رکھ لینا۔ ہم جو مال خرچ کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے مال خرچ نہیں کر سکتے۔ اللہ جیسا بولا ویسا مال خرچ کرنا، اللہ جس کو دو بولا اس کو دینا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیٹیگرائز کر دیا پورا، 6 کیٹیگری بتا دیا اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کے لیے۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِ وَفِي الرِّقَابِ، 6 کیٹیگریز بتایا تھا۔ سب سے پہلے کیا بنے؟ ذوی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا۔ تو قریبی رشتہ دار کون ہے ہمارے؟ سب سے پہلے ہمارے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ ہماری اپنی بیوی اور ہمارے اپنے بچے ہیں، اپنی بیوی اور بچے، ان کے اوپر مال خرچ کرنا۔ بہترین صدقہ کون سا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ بہترین صدقہ وہ ہے جو مال اپنی آل اولاد پہ خرچ کرتے ہو، اپنے اہل ویال پہ خرچ کرتے ہو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اپنے بیوی پہ، اپنے بچوں پہ مال خرچ کرنا یہ نیکی ہے۔ دنیا لوگ سمجھ رہے کہ بھائی ارے اپنی بیوی بچوں کو فکر میں لگا ہوا رہتا، یہ نیکی ہے، یہ نیت یہ ہونا ہماری، مال تو خرچ کریں لیکن یہ نیت کر لیا اگر تو عمل ہمارا نیکی بن جاتا۔ نیت سے خالی عمل نیکی بن جاتا، نیت نہیں کرتے تو پیسہ ضائع ہونا۔ نیت یہ ہونا ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مال عطا فرمایا، بولا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، میں خرچ کروں، اللہ دے رہا میں خرچ کروں۔ اور اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اپنے بھائی بہن پہ خرچ کرو، اپنے بھتیجے بھتیجوں پہ خرچ کرو، بھانجے بھانجیوں پہ خرچ کرو، خلیرے بھائی بہن، میرے بھائی بہن، چچیرے بھائی، یعنی ایسے آگے بڑھتے جاؤ آہستہ آہستہ۔ مال جو خرچ کرنا ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، اس کے بعد یتیموں پہ خرچ کرنا ہے۔ یتیم کی بڑی قدر ہے سب اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یتیم روتا ہے اللہ کا عرش نہیں جاتا، یتیم جب اللہ کو پکارتا ہے اللہ کا عرش نہیں جاتا۔ اس لیے یتیم کی دلجوئی کرنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یتیم سے مسکرا کے بات کرنا، یتیم کے ساتھ یعنی اس کو ہم جتنا خوش کر سکتے ہیں خوش کر دیں، یہ نیت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرو بلا۔ وہ جو مسکرا کے ہم کو دے گا اللہ تعالیٰ مسکرانے کی نیکی ہم کو دے گا، اس کی جزا ہم کو دے گا۔ ہم جو مسکرانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس کی خوشی کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو لے جا کے دکان پہ چاکلیٹ بسکٹ لا کے دے دیجیے، کتنی خوشی ہو جاتی ہے۔ یتیم بچہ ہے، یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو نابالغ بچے کے والد گزر جاتے ہیں وہ یتیم کہلاتا ہے۔ یعنی 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 14 سال سے چھوٹا ہے، وہ یتیم بچہ ہے۔ ویسے بڑے ہونے کا یتیم ہے، لیکن جو یتیمیت کے اوپر جو توجہ کرتا ہے ہم کو، یہ بچپن میں ہم کو توجہ کرتا ہے۔ کیونکہ جس کا باپ نہیں ہے اس کو اندازہ رہتا کہ باپ اگر میرا ہوتا تو میں باپ سے کیا سوال کر سکتا تھا، میرا باپ نہیں ہے میں کیا سوال کروں، کس سے سوال کروں۔ باپ میرے ناز و نخرے برداشت کرتا، لیکن باہر والا کیوں برداشت کرتا؟ سکا چچا برداشت نہیں کرتا، باہر والا تو غیر کی بات ہوتی۔ اس لیے حضرت کیا ارشاد فرماتا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ یتیموں کے اوپر مال خرچ کرو، یتیموں کے اوپر مال خرچ کرو۔ یتیم پہ مال خرچ کرنا، یتیم کے اوپر محبت سے سر پہ ہاتھ پھیر دیے تو اس کے ہمارے سر کے ہاتھ کے نیچے جتنے سر کے اس کے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو ہمارے بخش دیتا۔
اس کے کھلانے کے لیے، اس کو پلانے کے لیے، اس کو لے جاؤ، اس کو لاؤ، یا تو جو خدمت ہم کر سکتے ہیں اسی خدمت ہم کرنا۔ ہم کوشش کرنا کہ ایک یتیم کی ذمہ داری ہم لے لیں، اس کی اسکول کی فیس کی ذمہ داری، اس کے کپڑوں کی ذمہ داری، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری، کچھ بھی ذمہ داری اگر اللہ تعالیٰ جو ہمارے وجہ سے اس حیثیت اللہ تعالیٰ دیا، وہ حیثیت کے مطابق ہم اس کی دل جو اس کی فکر کرنے کا فکر میں لگا، مال خرچ کرنا اس کے اصل کیا بولا، اپنے رشتہ داروں کے بعد جو مال خرچ کرو بولے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مال تو یتیموں پہ خرچ کرو۔ اس کے بعد کیا بولا اللہ تعالیٰ، والمساکین، مسکینوں پہ مال خرچ کرو۔ مسکین کون؟ مسکین وہ جو حاجت مند تو ہو لیکن سوال دراز نہیں کرتا، ضرورت مند ہوتا ہو لیکن پوچھتا نہیں کبھی انہیں کہ میں ضرورت مند ہوں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرو، تلاش کرو۔ اس لیے جس کو بولے اس کو پیسہ نہیں دے دیتا ہے۔ آج کل تو مانگنے والوں کی بڑے بڑے ٹولیاں پھر رہی، پروفیشنلز، یعنی کہیں پڑھا تھا میں، بولے کہ اچھا زبردست اچھا پیسہ کما رہا، پھر بھیک مانگ رہا، ارے میرا پیسہ ہے، پیسہ کہیں کو چھوڑوں میں، پھر گھر میں اچھا لاکھوں روپے ہے، اچھا گھر چل رہا ہے، ذاتی گھر ہے، سب ہے، مگر ارے میرا پیسہ ہے، فخر کی بات سمجھ رہا انہیں مانگنا، فخر کی بات سمجھ رہا، یعنی لوگوں کو پیسہ لے کے سود پہ پیسہ دے رہے، پھر لوگوں کو یعنی گناہ کا ذریعہ بن رہے ہم اس کو پیسہ دے کے، اس کو پیسہ دے کے ہم گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے تحقیق کر کے پیسہ دینا، جو ضرورت مند ہے نہیں اس کو دے سکتے نہیں دے سکتے، وہ پیسے کا صحیح استعمال کرتا نہیں کرتا، اس کو یعنی مسکین کو آپ کو پیسہ دینا، مسکین کی مدد کرنا، اور ایسا پیسہ دے دینا کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے، کسی طریقے سے اس کی مدد کر دینا۔ بھائی مسکین ہے، پریشان ہے، اس کے بچے کی اسکول کی فیس بننا ہے، میں بہت پریشان ہے، گئے اس کے بچے کی اسکول کی فیس بن گئی، ارے بھائی میں جا رہا تھا، میرے بچے کی بن رہا تھا، آپ کے بچے کی بن گیا، آپ آئے خود میرے کو دے دو حساب میں، جلدی نہیں ہے، پیسے دے دو۔ ہماری نیت لینے کی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ احساس دلانا کہ بھائی میں آپ کو خرچے کے جیسا دیا، آپ بعد میں جب آئے میرے کو دیو پیسے، کوئی بات نہیں، لیکن ہماری نیت یہ نہیں رہتا کہ مجھ سے پیسہ ہوا، یعنی میں تمہاری مدد کر دیا بولے تو اس کو ایک احساس ہوتا، ارے مطلب میرے کو غریب سمجھ رہے ہیں، میرے کو مجبور سمجھ رہے ہیں، میرے کو کیا سمجھ رہے ہیں، اس کو احساس ہوتا، یعنی اس کی دل کو تکلیف نہیں ہونا، اس کے دل کو تکلیف نہیں ہونا، ایسی اس کی مدد کر دینا، مال خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں میں مال خرچ کرنا، یتیموں میں مال خرچ کرنا، مسکینوں میں مال خرچ کرنا۔ اس کے بعد کیا بولے اللہ تعالیٰ، ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے توفیق دے، ہم پھر اپنی بات کو جاری رکھیں، کل اس کو کنٹینیو کریں گے، اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سب عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیری راہ میں کل کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، وسعت بھی عطا فرما، بیوہ یتیمہ مساکین کی داد دہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، وسعت بھی عطا فرما، اس میں تمہارا مددگار کفیل و کار ساز ہو جا، واسطہ کریم صورت ہوگا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔